احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ الم یعلموا، کیا انہیں نہیں معلوم، منافقین کا بیان ہو رہا ہے کہ ان کو یہ بات نہیں معلوم، انہ من یحادد اللہ، جو کوئی مخالفت کرے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فان لہ نار جہنم، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہ ہے رسوائی بہت بڑی۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل ہو جائے کوئی سورت ان پر، یعنی مسلمانوں پر نازل کی جائے جو ان کے لیے اس میں تنبیہ کا سامان ہو، سورتن، ایسی سورت، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو بتا دے اہل ایمان کو جو کچھ منافقوں کے دلوں میں ہے، یعنی اہل ایمان پر سورت نازل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہو، قرآن حکیم میں جو آیات نازل ہو رہی ہیں، اور وہ منافقت کو تشتزبام کر دیں، ان کی منافقت کا پردہ چاک کر دیں، اعمال بتا دیں کہ منافقوں والے اعمال یہ ہیں، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں منافقین کہ ان کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ قل استہزئوا، کہہ دیجئے ان سے کہ تم مذاق کرتے ہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان آیات میں منافقین کا پردہ چاک کیا گیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اگر آپ ان سے پوچھے تو وہ ضرور کہیں گے، انما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بے شک شغل کرتے تھے، دل لگی کرتے تھے، یعنی منافقین آپس میں بیٹھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور صادق الایمان صحابہ اکرام ان کی جانثاری، ان کے ایثار اس پر جو ہے طرح طرح سے طعن کرتے تھے، آگے ذکر بھی آتا ہے اس بات کا۔ تو اس پر جب ان کو تنبیہ کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا بات کی، تو کہتے تھے ہم تو آپس میں دل لگی کر رہے تھے۔ قل کہہ دیجیے اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کرتے ہو، یعنی کوئی مذاق والی باتیں ہیں۔ لا تعتذروا، دیکھو عذر پیش نہ کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم کفر کر چکے اپنے ایمان لانے کے بعد۔ یہاں سے فقہاء نے اخذ کیا کہ دین کا مذاق اڑانا یہ خود باعث کفر ہے۔ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اور کلمہ کفر کہے تو وہ کافر ہو، یا یہ کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے کافر ہونے کی نیت سے مذاق اڑائے تو کافر ہو، بلکہ دین کا مذاق اڑانا یہ موجب کفر ہے۔ مذاق اڑانا دین کا اس سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں جو شاعر اللہ میں داخل ہیں، جو ایمانیات میں داخل ہیں، جو احکامات شریعت میں داخل ہیں، ان کا مذاق اڑانا، ان کا تذکرہ اس طرح سے کرنا کہ ان کو ہلکا کر دیا جائے لوگوں کی نگاہ میں، اللہ کی حرام کردہ چیز کو کہنا کہ نہیں اس میں کوئی بات نہیں، اور پھر اس پر جو ہے ایسی مثالیں دینا کہ لوگوں کی نگاہ میں اس کی توقیر ختم ہو جائے، اس کی حرمت ختم ہو جائے، یا اسی طرح اللہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے اس کے بارے میں ایسی مثالیں دینا کہ اس کی فرضیت کا خیال لوگوں کی ذر سے جاتا رہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ قد کفرتم، تم کفر کر چکے، قرآن حکیم بتا رہا ہے استہزاء کرنے والے جس نیت سے بھی استہزاء کریں، جانتے ہوں کہ ہم یہ کفر کر رہے ہیں یا نہ جانتے ہوں، دونوں صورتوں میں وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ تو سنگین مسئلہ ہے، دین کی بابت انسان کو چاہیے کہ حساس رہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے کفر کے بعد، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دے تم میں سے ایک گروہ کو، نعذب طائفۃ، تو دوسرے گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ بلا شبہ وہ مجرم ہیں۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے سے ہیں، ان کے اعمال ایک جیسے ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکر کاموں کا، برے کاموں کا، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیکی کے کاموں سے، ویقبضون ایدیہم، اور ہاتھ کھینچتے ہیں اپنا، اس سے خرچ کرنے سے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یہ منافق لوگ ہی نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے، والکفارہ، اور کافروں سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ہی حسبہم، یہی عذاب ان کے لیے کافی ہے، ہمیشگی کا عذاب ان کے لیے کافی ہے۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، اے منافقوں دیکھو تمہارا حال کیا ہے، اس طرح جس طرح کے ہوئے تھے تم سے پہلے والے،
یعنی تم بھی اپنے سے پہلے کافروں کی طرح انکار کی روش پر آمادہ ہو. کانوا اشد منکم قوہ، وہ تو تم سے زیادہ سخت قوت میں، وہ اکثر اموالا و اولادا، اور تم سے زیادہ مال و اولاد والے تھے. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے بالمقابل آئے تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا. فاستمتعوا، تو انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم، اپنے حصے کا، جتنی مہلت اللہ نے انہیں دے رکھی تھی اس میں وہ کھیل تماشے کرتے رہے. فاستمتعتم بخلاقکم، اور تم بھی فائدہ اٹھا لو اپنی مہلت سے، یعنی جب تک تمہیں اللہ نے، تمہاری رسی اللہ نے دراز کی ہوئی ہے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے تم سے پہلے والے اپنے حصے سے فائدہ اٹھاتے رہے. وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح کے بے فائدہ، بیکار اور فضول کاموں میں ملوث ہو جس طرح کے بے فائدہ اور فضول کاموں میں تم سے پہلے والے ملوث تھے. منافقین کا طریقہ ہے کہ وہ مذاق اڑا کر مسلمانوں کی ہیبت ختم کرنا چاہتے تھے، اسلام کے وقار کو مجروح کرنا چاہتے تھے. اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال برباد ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے شاید اپنے نفاق کو چھپا لیا ہے، مگر ان کے برے اعمال سے ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، تو دنیا میں بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور مسلمانوں کی صفوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور آخرت میں تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. الم یاتہم نبأ، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبر، الذین من قبلہم، ان لوگوں کی جو ان سے پہلے ہوئے، قوم نوح و عاد و سمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی، و قوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، و اصحاب مدین، اور مدین کے رہنے والے، بستیوں کے رہنے والے، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کے رہنے والے کہ جن کو الٹ دیا گیا تھا. یہ عام ہے، کوئی ایک خاص بستی نہیں ہے، بلکہ ایسی بستیاں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور ان بستیوں کو الٹ دیا گیا. جا بجا قرآن حکیم میں ان کے واقعات، معذب اقوام کے واقعات آئے، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. والمؤتفقات، وہ بستیاں کہ جن کو الٹ دیا گیا. اتتہم رسلہم بالبینات، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے. والمؤمنون والمؤمنات، دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان والے مرد ہیں اور ایمان والی عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث ہیں، ان کے اعمال ایک جیسے ہیں. یامرون بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برے کاموں سے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں، اطاعت میں لگے رہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اور اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں اور مومن عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور ان کے لیے پاکیزہ مکانات ہوں گے ہمیشگی کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑھ کر جو انہیں نعمت دی جائے گی وہ یہ کہ اللہ کی رضامندی ان کے شامل حال ہوگی، اور یہ سب سے بڑی ہے، یہ بڑی ہوئی ہے نعمت کے اعتبار سے بقیہ ساری نعمتوں میں. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضامندی اکبر ہو، سب سے بڑی نعمت ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے کامیابی، بڑی کامیابی. یا ایوہ النبی، ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی برتیے. یہاں جہاد اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا کہ کوشش کیجئے ان کے خلاف، یعنی ہر طرح کے جو مقدمات جہاد ہیں، یعنی مقدمات قتال ہیں، یعنی مباحثہ کرنا اور ان کو جو ہے وہ کارنر کرنا، ان کے اثر کو زائل کرنا، ان کے خلاف جو ہے وہ واز کہنا، ان کے خلاف جو ہے لوگوں کو سمجھانا کہ کون سے اعمال کفر والے ہیں، نفاق والے ہیں، یہ ساری کوشش اختیار کیجئے. اس لیے کہ منافقین کے خلاف کھلے بندوں جہاد نہیں ہوا. مدینے کی بستی میں وہ ساتھ رہتے تھے، ان کے خلاف ایک یہ مستقل کشمکش تھی جس سے مسلمان دو چار رہے تھے. اس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیجئے. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کے اعتبار سے. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، ما قالوا، کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا جو کہ تفاسیر میں لکھا، بلکہ ایک نہیں کئی واقعات پیش آئے تھے. تبوک کے سفر سے واپسی پر عبداللہ بن ابی اس نے کہا تھا کہ جب ہم واپس جائیں گے تو مدینے کے رہنے والوں میں سے جو عزت والے ہیں نکال دیں گے وہاں کے رہنے والوں میں سے ان لوگوں کو جو ذلیل ہیں،
اور اسی طرح سے کچھ اور بھی نازیبہ الفاظ اس نے ادا کیے تھے. تو ایسی ساری باتیں. اور اس موقع پر جو صحابہ اکرام مثال کے طور پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات نے جو دیکھ لیا تھا اس بات کو کہ ان کے ارادے کیا ہیں، تو ان لوگوں نے آ کر خبر دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اور اس طرح سے راستے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اس پر جب پکڑا گیا، انہیں پوچھا گیا منافقین کو، تو وہ قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے تو ایسی بات نہیں کی. اللہ نے یہ آیات نازل کر دی اور وہ جو سادے مسلمان تھے اور کہیے کہ حق گو مسلمان تھے، ان کی حقانیت کو ثابت کر دیا، اور منافقین کے اس ہیلے بہانے کو کہ وہ اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اپنی قسموں کے ذریعے سے، اس کا پردہ چاک کر دیا. یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، ما قالو، کہ انہوں نے کوئی نازیبہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کلمۃ الکفر، ایسی بات جو کلمہ کفر ہے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے اظہار کے بعد. وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا ایک ایسی سازش کا، ایک ایسے کام کا جسے وہ حاصل نہ کر سکے. چاہتے یہ تھے کہ راستے میں ایک دستہ بٹھا دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی جب وہاں سے گزرے تو ان پر حملہ کر دیا جائے. تو اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اس سازش کا پردہ چاک ہو گیا. وما نقموا، اور کس بات کا انہوں نے غصہ نکالا، کس بات پر یہ بدلہ لیتے ہیں، الا ان اغناہم اللہ ورسولہ، کہ اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے. یعنی مدینہ منورہ میں خوشحالی آ گئی تھی اور اس خوشحالی سے یہ لوگ بھی متمتع ہو رہے تھے، تو کیا اس بات کا بدلہ لیتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہو. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں، یعنی توبہ کرنے سے مراد ہے سیدھی طرح ایمان لے آئیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، اپنی پرانی روش پر ڈٹے رہیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے زمین میں کوئی دوست نہ ہوگا نہ کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، اور ان میں سے ایسا بھی ہے جو کہتا ہے، اللہ سے اس نے عہد باندھا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر اللہ نے مجھے دیا اپنے فضل میں سے، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ہو جائیں گے صالحین میں سے، نیک لوگوں میں سے. ایک خاص شخص کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے اس میں کہ جس کا ذکر تفسیر کی کتابوں میں سالبہ ابن حاتب انصاری کے نام سے کیا گیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ واقعہ نقل کیا ہے کہ یہ آدمی پہلے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینے کے رہنے والا تھا، اور کہنے لگا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے مال بہت مل جائے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو زیادہ مال اچھی چیز نہیں ہے، اور وہ تھوڑا مال کہ جس پر انسان شکر ادا کرے اللہ کا وہ بہتر ہے اس بہت سے مال سے کہ جس کی وجہ سے وہ غافل ہو جائے. مگر پھر بھی اس نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی کہ اس کا مال زیادہ ہو جائے. تو ابتداً اس کے مال مویشی میں اضافہ ہوا، یہاں تک کہ پھر وہ ان میں مشغول ہو کر نمازوں سے غافل ہوا، اور مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آ کر نماز پڑھنے سے غافل ہو گیا. پھر مال اور زیادہ ہو گیا تو اب مدینے میں نہیں رہ سکتا تھا کہ مویشی زیادہ ہے، تو مدینے سے باہر چلا گیا اور صرف جمعے کی حاضری تک رہ گیا. پھر ایک وقت آیا کہ جمعے کی نماز میں بھی حاضر نہیں ہوتا تھا اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے، اس کی دیکھ بھال اور اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نمائندے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پاس گئے تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ زکوٰۃ کیا حکم ہے، اور یہ تو ایک بوجھ ہے، اور اس طرح کی نازیبہ باتیں. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہ دیا، آخرکار محروم ہو کر رہا. تو اللہ سے خیر مانگنی چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ کس کو دے کر آزمانا ہے، کس کو لے کر آزمانا ہے. تو جس کو اللہ نے جو دیا ہے اس پہ اسے خوش رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سا مال ہو مگر اسے غافل کر دے دین سے. معلوم ہوا کہ مال اپنی ذات میں فائدے مند نہیں ہے، اگر اس کے ساتھ توفیق اطاعت ہو جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، صحیح برتنے کی توفیق ہو تو پھر فائدے مند ہے، ورنہ یہی مال وبال کا ذریعہ بن جاتا ہے. ومنہم، اور بعض ان میں سے، من عاہد اللہ، وہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اگر وہ ہمیں عطا کر دے اپنے فضل میں سے، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہو جائیں گے صالحین میں سے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے ان کو عطا فرما دیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو اس میں بخل کرنے لگے، وتولوا، اور پھر گئے، وہم معرضون، اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں. فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر نفاق کو ڈال دیا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب وہ اس سے ملاقات کریں گے. یعنی انہیں اب توفیق کبھی نہیں ملے گی، توفیق ایمان و اسلام. اسی حال پر موت واقع ہوگی اور روز قیامت اللہ کے حضور آئیں گے تو اسی نفاق کے ساتھ آئیں گے. بما اخلف اللہ، اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی، ما وعدوہ، جو اس نے اللہ سے باندھا تھا عہد. وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو بولتے ہیں. الم یعلموا،
کہ نہیں معلوم ان اللہ یعلم کہ اللہ جانتا ہے سرہم و نجواہم ان کے دلوں کے راز کو بھی اور ان کی سرگوشیوں کو بھی، وان اللہ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علام الغیوب جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا۔ الذین یلمزون المتطوعین اور وہ لوگ جو الزام دھرتے ہیں، تان کرتے ہیں مسلمانوں میں سے ان لوگوں پر جو خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے والے ہیں، تطوع کے ساتھ یعنی آمادی قلب کے ساتھ اور اپنی دل کی رضا کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، من المومنین اہل ایمان میں سے، فی صدقات صدقات میں سے، یعنی بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ ان پر تان کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑی سی چیز لے کر آتا صحابہ اکرام میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، کہتے تھے کہ یہ ردی مال کس کام کا ہے، اتنے سے کیا بنے گا۔ تو دونوں پر جو فراخی کے ساتھ بہت کچھ خرچ کرے اس کو کہتے تھے کہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، منافقین کا طریقہ تھا، اس طرح سے وہ تان کرتے تھے، اور جو تھوڑا خرچ کرتا اسے کہتے تھے کہ اس سے کیا بنے گا۔ والذین لا یجدون اور وہ جو کچھ نہیں پاتے الا جہدہم سوائے اپنی محنت مزدوری سے حاصل کیے ہوئے تھوڑے سے مال کے، جب اسے خرچ کرتے ہیں فیسخرون منہم تو یہ منافق لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم اللہ نے ان کا مذاق اڑایا۔ یہ اصل میں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ غنی ہے اس بات سے کہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ان کو، اللہ نے مذاق اڑایا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور انجام کار کے اعتبار سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برابر ہے چاہے آپ ان کے حق میں یعنی منافقین کے بارے میں استغفار کریں یعنی بخشش چاہیں یا بخشش طلب نہ کریں۔ ابتداءً اختیار دیا تھا، بعد میں منع کر دیا تھا۔ فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفقت طبعی کی وجہ سے، رحمت طبعی کی وجہ سے اور رحیم و شفیق ہونے کی وجہ سے ان منافقین کے لیے مغفرت چاہیں گے، تب بھی ان منافقین کو آپ کا استغفار کرنا فائدہ نہ دے گا۔ ان تستغفر لہم اگر آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں گے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی، فلن یغفر اللہ لہم تو اللہ تب بھی انہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ ذالک بانہم یہ اس لیے ہے کہ کفروا باللہ ان منافقین نے اللہ کا کفر کیا ورسول ہی اور اس کے رسول کا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ فرح المخلفون خوشی منا رہے ہیں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، وہ جو کہ غزوہ تبوک پر ساتھ نہیں گئے تھے، پیچھے رہ گئے مدینہ میں، اور طرح طرح سے عذرات لنگ تراش کر انہوں نے ظاہری صورت پر ایک بات بنا لی تھی اور خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو عذر کیا مان لیا گیا، ہم تو آسانی میں رہے، جو چلے گئے وہ مشقت میں آ گئے۔ فرمایا جا رہا ہے فرح المخلفون بمقعدہم یہ خوشیاں منا رہے ہیں پیچھے رہ جانے والے، خلاف رسول اللہ کس بات پر کہ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوئے، پیچھے رہ گئے۔ اور کرنے کی بات ہے کہ سعادت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہوں، آپ کے ساتھ جاتے، اور ان کو تو محروم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے، اور پیچھے رہنے پر یہ راضی ہو گئے۔ وَكَرِحُوا اور انہوں نے ناپسند کیا اس بات کو اَيُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ دیکھو گرمی میں نہ نکلو، سخت گرمی کا موسم تھا اور جو نکلے تھے گرمی میں بڑی قربانی دیتے ہوئے نکلے تھے، تو یہ کہتے تھے منافقین دوسروں کو کہا کرتے تھے صادق الایمان لوگوں کو کہ لا تنفروا فی الحر دیکھو اس گرمی میں کوچ نہ کرو، کل ان سے کہہ دیجئے نارو جہنم اشد حرہ کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ ہے گرمی میں، اس سے زیادہ گرم ہے۔ تم اگر اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، اس گرمی کو برداشت کرتے ہو تو جہنم کی آگ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ اب دیکھ لو کون کس کو ترجیح دیتا ہے۔ لو کانوا یفقہون کاش یہ ہوتے سمجھنے والے، فلیضحکوا قلیلا تو ان منافقین کو چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا، ولیبکوا کثیرا اور روئیں زیادہ۔ ان کا حال تو یہ ہے، یہ خوشیاں منا رہے ہیں پیچھے رہنے پر، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ ہنستے تھوڑا اور روتے زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون یہ بدلہ ہے ان بدعمالیوں کا جو یہ کماتے تھے۔ فَرَجَاكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ پھر اگر اللہ آپ کو واپس لوٹا دے ان میں سے کسی گروہ پر، یعنی منافقین کے جو مختلف گروہ تھے، آپ واپس مدینہ آئیں گے تو ان کا سامنا ہوگا، یہ آئیں گے آپ کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ پھر وہ چاہیں گے کہ آپ سے اجازت لیں نکلنے کی، یعنی آئندہ کسی موقع جہاد پر وہ چاہیں گے کہ ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ اب تو مسلمانوں کی ڈھاک بہت بیٹھ گئی اور وقت کی سپر پاور اس کو بھی مسلمانوں نے شکست دے دی، ان معنی میں کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی اور قیصر اپنے لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا اور جنگ نہ ہوئی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی دھاک بیٹھ گئی پورے عرب میں اور خارج عرب میں بھی، اور اب وہ واپس آ رہے ہیں فاتح ہو کر۔
کل کہہ دیجئے لن تخرجوا معی ابدا، اب تم کبھی بھی نہ نکلو گے ہمارے ساتھ، یعنی اب تم اس موقع پہ پیچھے رہے، آئندہ تمہیں کبھی توفیق قتال و جہاد نہ ہوگی، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور تم میرے ساتھ ہو کر کبھی بھی دشمن سے جنگ نہ کرو گے، انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، تم پہلی مرتبہ راضی رہے اس بات پر کہ پیچھے بیٹھے رہو، فقعدوا، تو اب بیٹھے رہو مع الخالفین، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ ادا نہ فرمائیں کبھی بھی۔ واقعہ پیش آیا کہ عبداللہ بن ابی جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے جو کہ ایک صادق الایمان صحابی تھے، انہوں نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے والد کا جنازہ پڑھا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا اور جنازہ پڑھا دیا۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہو گئیں کہ یہ تو ہو گیا واقعہ، مگر آئندہ کبھی جو ہے وہ کسی منافق کا جنازہ آپ نہیں پڑھائیں گے، بخاری شریف میں اس بات کا ذکر آیا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کبھی آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں یہ اہتمام کرتے تھے کہ وہ شخص کے جس پر تہمت نفاق ہے، جس کے بارے میں گمان ہوتا تھا کہ وہ منافق ہے، تو وہ مر جائے تو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اگر نماز جنازہ میں شریک ہے تو خود شریک ہوتے تھے، اور اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہو تو حضرت عمر بھی شریک نہ ہوا کرتے تھے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہو، یعنی دعائے مغفرت کھڑے ہو کر وہاں قبر پر اس کے لیے نہ کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں منافقین کے لیے کوئی حصہ نہ ہو۔ انہم کفروا باللہ، بے شک ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کا ورسولہ، اور اس کے رسول کا، وماتوا، اور وہ مرے اس حال میں وہم فاسقون، کہ وہ نافرمان تھے۔ ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اور آپ کو حیرت میں نہ ڈالے ان کے مال اور ان کی اولادیں، دنیاوی اعتبار سے بڑے تنومند تھے، مالدار تھے، اور ان کے پاس جو ہے وہ لاؤ لشکر تھے، تو کہا کہ ان کی یہ چیزیں دنیاوی ثروت وہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، حیرت میں مبتلا نہ کرے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو یہ چاہتا ہے، ایعذبہم بہا فی الدنیا، کہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے انہی چیزوں کے ذریعے سے، یہ ان کے لیے وبال جان ہے، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی جان اس حال میں وہم کافرون، کہ وہ کافر ہوں، یہ ان کے لیے استدراج ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت جس میں حکم ہوتا ہے اس بات کا کہ آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ ہو کر، استاذنک اولو الطول منہم، تو آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو بڑے حیثیت والے ہیں، مالدار ہیں، کشادگی کے حامل ہیں، صحت مند ہیں، اس کے باوجود بھی یہ منافقین کا طریقہ۔ وقالو، اور کہتے ہیں ذرنا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں، طرح طرح کے عذرات کرتے ہیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، یہ تو راضی ہو گئے اس بات پر کہ یہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں، یعنی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، ان کو اللہ نے مستثنیٰ کیا جہاد سے، تو یہ عورتوں کی طرح چاہتے ہیں کہ گھروں میں رک جائیں۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، فہم لا یفقہون، تو وہ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی اب سمجھ نہیں سکتے، توفیق ایمان نہ ہوگی انہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ، جاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، وانفسہم، اور اپنی جانوں سے، واولئک لہم الخیرات، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھے ان کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی، بڑی کامیابی۔ وجعل معذرون من الاعراب، اور آئے بہانہ کرنے والے دیہاتیوں میں سے، عذر کرنے والے کئی طرح کے تھے، جو دیہات مدینے سے باہر کے تھے، ان کو اعرابی کہا جاتا تھا، بدو لوگ، ان میں عام طور پر ایمان کی تربیت یافتہ، ایمان کے رسوخ کی کیفیات کم تھیں، تو ان میں سے بھی منافقین زیادہ تھے، وہ آتے تھے، آ کر طرح طرح سے عذرات گھڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے تھے، تو فرمایا کہ وجعل معذرون من الاعراب، اور جب آئے آپ کے پاس دیہاتیوں میں سے بہانہ کرنے والے، لیوزن لہم، تاکہ انہیں اجازت مل جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ ہو جائیں، وہ بیٹھ گئے تھے، یعنی پیچھے رہنے والوں میں سے تھے، مہم پر ساتھ نہیں گئے تھے، جب آپ واپس جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آئیں گے، آ کر عذرات تراشیں گے، وقعد الذین، اور یہ ہوئے بیٹھ جانے والوں میں سے، ان میں سے کذب اللہ و رسولہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول سے، سیصیب الذین کفروا، ان کو پہنچے گا، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان کو پہنچے گا، منہم عذاب علیم، دردناک عذاب۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کوئی حرج،
ضعیفوں پر یعنی کمزور لوگوں پر، ولا علی المرضى اور نہ بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نہیں ہے کوئی الزام ان لوگوں پر جن کے پاس راہ کا خرچ نہیں تھا، راستے کا سامان نہیں تھا۔ حرجن یہاں پر وہ جو لیسا ہے اس کی خبر واقع ہوئی کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے ان کی، یہ معذور ہیں، یعنی شرعاً جن کو عذر حاصل ہے، وہ لوگ جو کہ معذور ہیں، وہ جو کہ بہت ضعیف العمر ہیں، وہ لوگ جو کہ بیمار تھے، یا یہ کہ جن کے پاس کوئی سامان سفر نہیں تھا، جا نہ سکے ساتھ اس وجہ سے کہ ان کے پاس کشادگی نہیں تھی جانے کے لیے سامان کی، اذا نصحوا للہ ورسولہ اور جبکہ وہ اس حال میں کہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، خیانت کرنے والے نہیں تھے، نفاق والے نہیں تھے، ایمان والے تھے، مگر شرعاً عذر ان کو حاصل تھا، تو ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کا ایمان بھی معتبر ہے اور ان کے لیے عذر ہے شریعت میں۔ مال المحسنین من سبیل اور نیکوکار لوگوں پر کوئی گرفت نہیں ہے، ان کو پکڑا نہیں جا رہا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اور نہیں ہے کوئی الزام ان لوگوں پر بھی اذا ما اتوک جب وہ آئے آپ کے پاس لتحملہم کہ آپ ان کو سواری فراہم کریں۔ ایسے بھی افراد کا ذکر آتا ہے جو 7 انصاری صحابہ کا خاص طور پر کہ وہ آئے تھے اور آ کر انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ ہم ساتھ جانا چاہتے ہیں مگر ہمارے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے لیے سامان سفر کر دوں، تو وہ لوگ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ قلتا آپ نے ان سے فرمایا تھا لا اجدو میں نہیں پاتا ما احملکم علیہ کہ جس چیز پر تمہیں سوار کروں، یعنی سواری راستے کی تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہے۔ تولوا تو وہ لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ اور ان کی آنکھیں بہہ رہی تھی آنسوؤں سے، حزناً اس بات پر غم کرتے ہوئے اللہ یجدو کہ وہ نہیں پاتے ما ينفقون جو خرچ کرے اللہ کے راستے میں، یعنی راستے کا خرچ نہیں ہے۔ انما السبیل گرفت تو ان لوگوں پر ہے، سزا اور الزام تو ان لوگوں پر ہے، علی الذین یستاذنونک جو آپ سے اجازت مانگتے تھے، وہم اغنیاء اس حال میں کہ وہ مالدار تھے، رضوا بان یکونوا مع الخوالف اس کے باوجود وہ راضی ہو گئے اس بات پر کہ وہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں۔ وطبع اللہ علی قلوبہم تو اللہ نے مہر کر دی ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون چنانچہ وہ جانتے نہیں، یعنی کس بڑے جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا اور کس بڑی نعمت سے وہ محروم رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں 10ویں پارے کا اختتام ہوا، سورہ توبہ جاری ہے، انشاءاللہ کل آگے مطالعے کو پڑھائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔